أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچے، میرے شہزادے بچے، میری فیملی، میرے دوست، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو مومن بنا دے۔ مسلمان تو ہم ہیں ہی نا، مومن بنا دیں۔ تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا، بس ہم مومن بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ اس شرط پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے کسی کام کے بارے میں ان سے سوال نہیں کریں گے۔ حضرت خضر کے سفر میں جب وہ کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً کہتے ہیں کہ آپ نے احسان کرنے والوں کی کشتی کو عیبدار کر دیا۔ حضرت خضر انہیں شرط یاد دلاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی غلطی پر معذرت کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکہف آیت نمبر 74۔ فن تلا کا، تو وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ اذا لاقیا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے، غلامن، ایک لڑکے کو، فقتلہ، تو اس نے قتل کر دیا اسے۔ قالا اقتلتا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تو نے قتل کر دیا، نفسن زکیتم، ایک پاک بے گناہ جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے، لقد جیتا، بے شک، بلا شبہ یقیناً تو آیا ہے، شیئن نکرا، بہت برے کام کو۔ اب اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر کا دوسرا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ پہلے سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ دیکھیں، پہلے واقعے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے معذرت کی تھی نا، تب پھر وہ دونوں سفر پر چل نکلے تھے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ایسے لڑکے کو قتل کر دیا جو بظاہر بے گناہ تھا۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، وہ فوراً بول اٹھے کہ شریعت کے مطابق آپ نے کسی بے گناہ کو قتل کیا ہے، اور بے قصور انسان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، آپ نے بہت ہولناک کام کیا ہے۔ اب دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض بالکل فطری ہے اور شریعت کے مطابق ہے۔ انہیں اس وقت صرف ظاہری صورتحال معلوم تھی نا، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کہتا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص حکم کے تحت عمل کر رہے تھے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاموش رہنا ممکن نہ تھا۔ دیکھیں، اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی مرضی سے کسی انسان کو قتل نہیں کیا تھا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، نہ کہ کوئی ذاتی فیصلے سے۔ نفسن زکیہ سے کیا مراد ہے؟ زکیہ کا مطلب ہے پاکیزہ، بے گناہ، ایسا شخص جس پر قتل کی سزا واجب نہ ہو۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں وہ لڑکا کسی ایسے جرم کا مرتکب نہیں ہوا تھا کہ اسے قتل ہی کر دیا جائے۔ نکرن اور امرا میں فرق یہ ہے، امرا کا لفظ عجیب اور سنگین کام کو ظاہر کرتا ہے جس میں کسی کی جان نہیں گئی تھی۔ اس آیت میں نکرا کا لفظ زیادہ شدید معنی رکھتا ہے کیونکہ یہاں انسانی جان کا معاملہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی کس قدر اہمیت رکھی ہے۔ کسی بھی جان کو جو بے گناہ ہے اس کی جان لینا انتہائی بڑا جرم ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے علم سے کہیں زیادہ ہے۔ بعض ایسے فیصلے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق حکم سے اپنے برگزیدہ بندوں سے کرواتے ہیں، وہ عام انسانوں کے لیے نہ تو مثال ہے اور نہ ان کی اجازت ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 75 اور 76 پڑھتے ہیں۔ کالا عالم، اس نے کہا، کس نے کہا؟ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا نہیں، اکلّہ کا، میں نے کہا تھا تم سے، انکا لن تستطیع، کہ بے شک تو ہرگز نہیں استطاعت رکھے گا، مائی یا صبرا، میرے ساتھ صبر کی۔ نیکسٹ آیا ہے، کالا ان سألتکا، کہا موسیٰ نے اگر میں پوچھوں آپ سے، ان شیئن، کسی چیز کے بارے میں، بعدہا، اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو نہ ساتھ رکھنا مجھے، قد بلغتا، یقیناً تو پہنچ چکا ہے، من لدنی عذرا، میری طرف سے عذر قبول کرنے میں غائب کو۔ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض کرنے پر اب
حضرت خضر علیہ السلام دوبارہ بولتے ہیں کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ اب یہ دوسرا موقع تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی شرط پوری نہ کر سکے۔ پہلے کشتی کے واقعے پر بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا، لیکن بعد میں معذرت کر لی تھی۔ اب یہاں حضرت خضر نے جب ایک لڑکے کو قتل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ صبر نہیں ہو سکا۔ یہاں دیکھیں دوبارہ زیادہ شدید تاکید کے ساتھ انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا گیا ہے، لیکن اس میں سختی یا ناراضگی کا اظہار کم ہے اور حقیقت کی یاددہانی زیادہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ کے لیے ان کاموں میں خاموش رہنا آسان نہ ہوگا، کیونکہ ان کی نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بظاہر غلط کام پر فوراً آواز اٹھائیں۔ آیت نمبر 76 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری مرتبہ پھر جواب دیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی وہ کہتے ہیں آپ مجھے معاف فرما دیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ سوال نہیں کروں گا، اگر میں ایسا کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ اب انہیں دوسری مرتبہ بھی اپنی لغزش کا ادراک ہو چکا تھا۔ انہوں نے پھر نہ بحث کی نہ اپنے اعتراض پر اصرار کیا، بلکہ نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ دوسری مرتبہ شرط کے خلاف ورزی کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے خود ہی بحق کے یہ حق حضرت خضر علیہ السلام کو دے دیا کہ میں آئندہ اگر ایسا کروں تو بے شک وہ رفاقت ختم کر دیں۔ یہ کہہ کر کہ اب باپ پر میری طرف سے کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی، اگر آپ میرا ساتھ ختم کر دیں گے تو یہ بالکل جائز ہوگا، یعنی کہ ہار مان گئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ نے تو مجھے پہلے ہی سمجھا دیا تھا، شرط بھی بتائی تھی اور ایک موقع بھی دیا ہے۔ اب دیکھیں دوسری مرتبہ بھی خلاف ورزی کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی قدر عاجزی سے معذرت کر رہے ہیں۔ یہ کتنے بڑے نبی ہیں اور کس طرح معذرت کر رہے ہیں، اور ایک سچا انسان کس طرح اپنی غلطی کا اظہار کر رہا ہے اور فیصلہ بھی اپنے استاد پر چھوڑ دیا ہے، اور یہی ایک حقیقی طالب علم کا کردار ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی غلطی پر معذرت کرنے میں قطعی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 77 پڑھتے ہیں، من طلقہ، پھر وہ دونوں چل پڑے، یعنی کہ دوبارہ سفر کا آغاز ہو گیا، حتیٰ اذا آتیا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں آئے، اہل قریتی، ایک بستی والوں کے پاس، نستوات آما، ان دونوں نے کھانا مانگا، اہلہا، اس کے رہنے والوں سے، فآبوا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ وہ مہمان نوازی کریں ان دونوں کی، فوجدا، پھر ان دونوں نے پائی، فیہا جدارن، اس بستی میں ایک دیوار، یریدو ان ینقضا، کہ وہ گرا ہی چاہتی تھی یعنی گرنے والی تھی، فاقاما، تو اس نے سیدھا کر دیا، کس نے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو، کالا لو شیتا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے، لتحستا، آپ ضرور لے لیتے، علیہ اجرا، اس پر اجرت یا اس پر اجر لے لیتے آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ معذرت کرنے کے بعد اب تیسری مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع کرتے ہیں۔ اب وہ دونوں ایک بستی میں پہنچے۔ اس زمانے میں مہمانوں کی تواضع کو اخلاقی اور سماجی فریضہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے صرف کھانا طلب کیا، لیکن بستی والوں نے نہ صرف مہمان نوازی سے انکار کیا بلکہ بے روحی کا مظاہرہ بھی کیا۔ قرآن پاک میں اس بستی کا نام وغیرہ تو نہیں بتایا گیا، کیونکہ اصل واقعہ سے تو جگہ کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ بستی والوں کے اس خشک رویے کے باوجود اس بستی میں حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے۔ انہوں نے بغیر معاوضے کے اسے سیدھا کر دیا اور اس کی مرمت کر دی، حالانکہ انہیں کسی نے اسے مرمت کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا نا۔ اب حضرت موسیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ کی طرح یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط کام کیا ہے۔ اب انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ اگر آپ چاہتے تو دیوار تعمیر کرنے کی اجرت لے سکتے تھے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ بستی والوں نے تو ہم سے اچھا سلوک نہیں کیا، کم از کم ان سے اس محنت کی مزدوری تو لے لیتے تاکہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ اعتراض پہلے دو اعتراضات سے مختلف ہے نا۔ اس میں کسی عمل کو ناجائز نہیں کہا گیا بلکہ ایک معقول رائے پیش کی گئی، لیکن چونکہ حضرت خضر کی شرط یہ تھی کہ سوال نہیں کرنا،
اسی لیے یہ بھی شرط کے خلاف شمار ہوا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وہ گرنا چاہتی تھی، ظاہر ہے کہ دیوار کی کوئی خواہش تو نہیں ہوتی نا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر جھک چکی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی گر جائے گی۔ ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ نیکی صرف ان لوگوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں، بلکہ بعض اوقات بد سلوکی کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ کی رضا کے لیے بھلائی کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ہر کام دنیاوی فائدے یا اجرت کے لیے نہیں کیا جاتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔